السلام علیکم ویورز۔ 4 المعظم اسلامی تاریخ کا وہ مبارک دن ہے جس دن وفا، شجاعت، غیرت، ایثار اور عطائیت کا ایک زندہ نشان دنیا میں آیا۔ یہ وہ دن ہے جب حضرت عباس بن علی علیہ السلام، فرزند امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام، مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ تاریخ انہیں مولا غازی عباس، عباس سے علمدار، قمر بنی ہاشم، باب الحوائج اور علم بردار کربلا کے ناموں سے یاد کرتی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت سن 26 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام خلافت پر فائز نہیں تھے، بلکہ امت شدید فتنوں کے دور سے گزر چکی تھی یا گزر رہی تھی۔ ایسے حالات میں ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی جو آگے چل کر اسلامی تاریخ کی سب سے عظیم قربانی کا حصہ بنا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت حزائم تھا، جو بعد میں ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ یہ لقب انہیں اس لیے دیا گیا کیونکہ ان کے 4 بیٹے تھے: حضرت عباس علیہ السلام، حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت جعفر علیہ السلام اور حضرت عثمان علیہ السلام۔ ام البنین عرب کے ایک معزز، شجاع اور وفادار قبیلے بنی کلاب سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے خاندان میں بہادری، وفاداری اور جنگی مہارت نسلوں سے چلی آ رہی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے نکاح سے پہلے اپنے بھائی حضرت عقیل علیہ السلام سے مشورہ لیا، جو عرب کے انساب کے ماہر تھے۔ حضرت علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ ایسی خاتون سے نکاح ہو جو بہادر بیٹے جنم دے، تاکہ وہ اہل بیت کے دین کے محافظ بن سکے۔ حضرت عقیل نے ام البنین کا انتخاب کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کا نام عباس رکھا۔ عرب لغت میں عباس کا مطلب ہے وہ شیر جو دشمن کو دیکھ کر غضبناک ہو جائے۔ آپ کی کنیت ابو الفضل علیہ السلام تھی۔ یہ کنیت اس بات کی علامت ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام فضل، کمال اور عظمت کے سرچشمہ تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو اپنے والد کو امیر المؤمنین کے منصب پر فائز پایا۔ ان کی تربیت 3 عظیم ہستیوں کے زیر سایہ ہوئی: حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام بالواسطہ روحانی تربیت، امام حسن و حسین علیہما السلام۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بچپن ہی سے قرآن، فقہ، شجاعت، عبادت اور عطائیت سکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے کبھی اپنی رائے کو امام کی رائے پر ترجیح نہ دیا۔ جسمانی وجاہت اور لقب قمر بنی ہاشم، حضرت عباس علیہ السلام غیر معمولی حسن و وجاہت کے مالک تھے۔ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو دشمن پر رعب طاری ہو جاتا۔ انہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا، یعنی بنی ہاشم کا چاند۔ یہ لقب صرف حسن کی وجہ سے نہیں بلکہ حسن کردار کی روشنی کی وجہ سے ملا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام نہایت ماہر جنگجو تھے۔ ان کی شجاعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے۔ تلوار، نیزہ اور گھڑ سواری میں کمال رکھتے تھے۔ جنگ میں علم برداری کا شرف رکھتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں کربلا میں علمدار قرار دیا، اور یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی۔ علم بردار کا مطلب ہوتا ہے کہ لشکر کی عزت، مرکز اور پہچان۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے دور میں بھی ہمیشہ ان کے ساتھ وفاداری نبھائی۔
امام حسن علیہ السلام کے صلح کے فیصلے پر بھی حضرت عباس علیہ السلام نے کامل اطاعت کی، حالانکہ وہ جنگ کی طاقت رکھتے تھے۔ یہی اطاعت بعد میں کربلا میں اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو ہر لمحہ ان کے ساتھ رہے۔ 7 محرم کے بعد جب پانی بند کر دیا گیا تو خیموں میں بچوں کی پیاس بڑھنے لگی۔ حضرت عباس علیہ السلام وہ شخص تھے جو بچوں کی پیاس دیکھ کر تڑپ اٹھتے، مگر امام کے حکم کے بغیر قدم نہ اٹھاتے۔ 10 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو پانی لانے کی اجازت دی تو وہ فرات کی طرف بڑھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ نے وفا کا سب سے روشن باب دیکھا۔ حضرت عباس فرات کے کنارے پہنچے، پانی سامنے تھا، پیاس شدت تھی، مگر انہوں نے پانی نہ پیا۔ انہوں نے کہا، حسین علیہ السلام پیاسے ہیں اور عباس پانی پی لے؟ یہ ممکن نہیں۔ یہ الفاظ تاریخ کی کتابوں میں مختلف انداز سے ملتے ہیں، مگر مفہوم ایک ہی ہے کہ اگر حسین علیہ السلام پیاسے ہوں اور عباس پانی کیسے پی لے؟ واپسی پر دشمن نے حملہ کیا جب وہ پانی بھر کے مشک لے کے جا رہے تھے تو حضرت عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے، مگر انہوں نے مشک کو نہ گرنے دیا۔ آخرکار دشمن کے حملے سے مشک پھٹ گئی اور حضرت عباس زمین پر گر پڑے۔ اسی حالت میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو آواز دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وفا صرف دعوے کا نام نہیں، اطاعت بغیر سوال کے ہوتی ہے، قربانی میں خودی نہیں ہوتی، عظمت منصب سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ 4 شعبان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام صرف ایک جنگجو نہیں تھے، بلکہ وفا کا معیار، اطاعت کا نمونہ، قربانی کی علامت، اہل بیت کے سچے محافظ۔ ان کی ولادت کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں عباس علیہ السلام کی وفا کا ایک حصہ اپنا لیں تو ہمارا کردار بھی بلند ہو سکتا ہے۔ تو اپنی ویڈیو کا اختتام اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے اللہ، تو پاک ہے، تو بلند ہے، تو ہر کمی سے منزہ ہے۔ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جس نے ہمیں محمد و آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائی اور ہمیں ان ہستیوں کے در سے جوڑ دیا جنہوں نے تیرے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اے پروردگار، آج ہم تیرے حضور حضرت عباس بن علی علیہ السلام کے صدقے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ عباس جنہوں نے وفا کو لفظوں سے نکال کر عمل بنا دیا، وہ عباس جنہوں نے پیاس میں بھی اپنے امام کو ترجیح دی، وہ عباس جنہوں نے بازو کٹوا دیے مگر علم نہ گرنے دیا۔ اے اللہ، ہم تیرے حضور گواہی دیتے ہیں کہ عباس علیہ السلام نے جو کیا وہ صرف تیری رضا کے لیے کیا، نہ نام کے لیے نہ شہرت کے لیے، بلکہ صرف اطاعت امام علیہ السلام اور خوشنودی الہی کے لیے۔ اے رب کائنات، ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے دعوے بڑے ہیں مگر حوصلے چھوٹے ہیں، ہم زبان سے وفا کی بات کرتے ہیں مگر عمل میں اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں حضرت عباس علیہ السلام کے صدقے ایسی وفا عطا فرما جو حالات سے نہ ڈگمگائے، ایسی اطاعت عطا فرما جو نفس کی آواز کو خاموش کر دے، ایسا صبر عطا فرما جو مصیبت میں بھی شکر میں بدل جائے، ایسے بیٹے عطا فرما جو حضرت عباس علیہ السلام کے نقش قدم پر چل سکیں۔ اے اللہ، جس طرح حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہ اٹھایا، ہمیں بھی اپنی زندگی میں حق کے امام کی پہچان
اور عطایت نصیب فرما۔ اے مولا، ہمیں ان آنکھوں سے بچا جو سچ دیکھ کر بھی اندھی بن جائیں، ہمیں ان دلوں سے بچا جو حق پہچان کر بھی ساتھ نہ دے۔ اے اللہ، حضرت عباس علیہ السلام کے صدقے ہمارے دلوں سے خوف غیر نکال دے، غیر اللہ کا خوف نکال دے، ہمارے دلوں میں صرف اپنا خوف اور اپنی محبت بسا دے۔ اے رب کریم، جو اس وقت بیمار ہیں انہیں حضرت عباس کے صدقے، بیمار کربلا کے صدقے شفا کاملہ عطا فرما۔ جو الہی قرض دار ہیں انہیں حلال رزق کے دروازے کھول کر قرضوں سے نجات دلا۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالحہ اولاد عطا فرما۔ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما۔ جو بے در ہیں انہیں در عطا فرما۔ جو مائیں بیٹوں کے غم میں ہیں انہیں صبر زینب اور وفا عباس عطا فرما۔ جو باپ فکروں میں ڈوبے ہیں انہیں توکل اور یقین عطا فرما۔ اے باب الحوائج کے رب، ہم جانتے ہیں کہ عباس علیہ السلام خود کچھ نہیں مانگتے تھے، وہ ہمیشہ امام کے لیے مانگتے تھے۔ آج بھی ہم اس ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ایسا ایمان دے جو مشکل میں بھی نہ بکھرے، ایسا کردار دے جو دنیا کے دباؤ میں نہ جھکے، ایسی زندگی دے جو تیرے دین کے کام آئے۔ اے رب حسین، جس طرح عباس علیہ السلام نے مشق سکینہ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا، ہمیں بھی اپنے دین، اپنی نماز، اپنی حیا اور اپنی امانتوں کی حفاظت کی توفیق دے۔ اے رب کربلا، ہمیں کربلا کے راستے کا مسافر بنا، یزیدیت کے ہر دور سے بچا، ہمیں حق کا ساتھ دینے والا اور باطل سے ٹکرانے والا بنا۔ ہمارے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے مولا، ہمیں حسدین کے حسد سے، شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ ہمارا انجام ایمان پر ہو، ہماری موت حسین علیہ السلام کے غم میں ہو، اور قیامت کے دن ہمیں عباس علیہ السلام کے سائے میں جگہ اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے ساقیے کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ، اس دعا کو قبول فرما۔ حضرت محمد و آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، خصوصاً بالخصوص حضرت عباس علمدار کے وسیلے سے، آمین یا رب العالمین۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل پکی شیخ پورہ کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ کل امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت 5 شعبان المبارک اپلوڈ ہو سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔